انہوں نے کہا یہ میرا پیغام خاص طور پہ باہر جا کر عاصم منیر کو دے، اگر آپ ریکارڈ کر سکتے ہیں، یہ پیغام عاصم منیر کے لیے۔ انہوں نے کہا ان کو کہہ دو کہ اگر آپ کا خیال ہے کہ مجھے اور بشرا بی بی کو آپ نے سیکرٹری میں ڈالا ہے، اگر آپ ہمیں اتنے عرصے کے لیے آپ نے یہ جو ٹارچر کیا ہوا تھا وہ بھی برداشت کر لیں گے، آپ بشرا بی بی کو سیکرٹری اس لیے کر رہے ہو تاکہ وہ ٹوٹ جائیں، تاکہ میرے اوپر پریشر پڑے، اور آپ اگر جو شارش شیرشاہ کو جیسے ڈالا ہے حسان نیازی کو جن کو 10 سال قید دی دیا، اگر میرے خیال میں عمران خان یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہماری فیملی کو جتنا مرضی آپ کر لیں ظلم، جس کو مرضی قید میں ڈال دیں، میرے خیال میں ان کا مطلب ہے ہم سب کو جس کو مرضی آپ قید میں ڈال دیں، عمران خان نے کہا میں نہیں جھکوں گا، اپنے موقف سے نہیں ہٹوں گا، اس ظلم کو قبول نہیں کروں گا۔ یہ آپ کو پیغام تو انہوں نے بھیجا، میں نے آپ کو پہنچا دیا۔ عمران خان نے کہا کہ دیکھو اگر ہماری جوڈیشری، ہمارے ججز اگر ضمیر ہوتا ان کا، اور اگر ضمیر کے ساتھ اپنے کام کرتے ہیں، اور اگر پاکستان کے لوگوں کو انصاف دیتے ہیں، تو یہ جو ظلم ہو رہا ہے، جو لوگوں کے اوپر گھر توڑے گئے، جو لوگوں کے اوپر فسائیت ہوئی ہے، جو جیلوں کے اندر لوگ ہیں، یہ ظلم کبھی بھی نہ ہوتا اگر ہمارے ججز اپنے دین کے مطابق اپنے ان کو پتا ہوتا کہ ہم نے آگے جا کر اللہ تعالیٰ کو جواب دینا ہے، تو وہ کبھی بھی یہ ظلم ہونے نہ دیتے جو ناحق 10 سال کی نیت دے دی گئی اپنے لوگوں کو، یہ کہہ کہ یہ دہشت گرد ہیں، یہ بھی کبھی نہ ہوتا۔ آج جو سارا مسئلہ ظلم کا پاکستان میں ہے، جس کو ہم ہیومن رائٹس کہتے ہیں، وہ ساری کی ساری ذمہ داری ہماری جوڈیشری پہ ہے کہ وہ اگر ہمیں انصاف دے دیتے۔ لیکن پھر عمران خان نے کہا کہ آپ کرکٹ کا حال دیکھ لیں، محسن نقوی کرکٹ کے ساتھ کر رہے ہیں، وہی عاصم منیر پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں۔ کیونکہ یہاں پہ حالات یہ ہیں کہ رول آف لا ختم ہو گیا، اس کے علاوہ ہماری میڈیا جو بڑی مشکل سے ایک لیول پہ پہنچی تھی، انہوں نے ایک ڈیولپ کی تھی، ایوالو کی تھی، اور پاکستان نے اپنی جگہ ایک بنائی تھی، اور پاکستانی اپنی میڈیا پہ اعتماد کرتے تھے۔ یہاں کے ٹاک شوز پاکستان میں وہ کہتے ہیں کہ جو ڈرامے سے زیادہ ہمارے ٹاک شوز مقبول تھے، لیکن اب میڈیا کا یہ حال ہو گیا ہے کہ ان کے اوپر اتنی ظلم ہی ہو رہا ہے ان کے اوپر بھی، اور ان کو اتنا کنٹرول کر لیا گیا ہے کہ پاکستانیوں کا اپنی مین اسٹریم میڈیا پہ اعتماد اٹھ گیا ہے۔ تو اس لیے آپ ساری مین اسٹریم یا میڈیا کھڑی ہے، ہم آپ کے سامنے خاص طور پہ آتے ہیں کہ لیکن ہم آپ پہ بوجھ بھی نہیں ڈالنا چاہتے، لیکن آپ انشاءاللہ پیغام نیشنل ٹی وی کے اوپر دے سکتے ہیں۔ اگلی چیز عمران خان نے بات کی افغانستان کے، نہیں پہلے انہوں نے بات کی وزیرستان کے بارے میں۔ انہوں نے کہا کہ وزیرستان میں جو آپریشن ہو رہا ہے یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے، اس کے بڑے خطرات ہیں کہ ایک دفعہ آپ ایسا کام شروع کر دیں جس میں بے گناہ لوگ کولیٹرل ڈیمیج کی طرح ان کو سوچا جائے کہ کولیٹرل ڈیمیج ہے، اس کے یہ چیز رکے گی نہیں۔ اس کے بعد یہاں پہ حالات بہت خراب ہو جائیں گے۔ انہوں نے اس کے اوپر بڑا کنسرن شو کیا، بڑی تفتیش اس کے اوپر انہوں نے فکر مند تھے کہ یہ آپریشن رکنا چاہیے، کہ ایک بار شروع ہوگا اس کو بند نہیں کر سکیں گے، اور یہاں پہ انریسٹ ہوگا، انسٹیبلٹی آئے گی، اور یہاں کے جو مالی حالات ہیں لوگوں کے، ان کی فسائیت بڑھتی جائے گی اس علاقے میں۔ پھر انہوں نے بات کی افغانستان کی۔ آج عمران خان نے کہا ہے کہ جن افغان بھائیوں کو اور بچوں کو، اور جو یہاں 3 نسلوں سے لوگ بیٹھے تھے، میں آج یہ کہنا چاہتا ہوں جس طریقے سے ان کو پاکستان سے نکالا گیا، میں اس کے اوپر شرمندہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یہ انسانی اور اسلامی جو روایات ہیں اس کے خلاف ہے کہ آپ نے اپنے مسلمان بھائیوں کو جو یہاں پہ پناہ لے رہے تھے، ان کو ایک قسم کا شارٹ نوٹس پہ ان کے کاروبار یہاں پہ چھڑوا کے، ان کے جو گھر بار تھے
ان کو جیسے جس حال میں تھے بغیر ان کی کمپنسیشن کے خالی ہاتھ کئیوں کو پاکستان سے آپ نے نکال دیا. اس کے اوپر انہوں نے کہا میں بہت شرمندہ ہوں. اور تیسری چیز جو ہمارے بنیر کے اندر اور کئی علاقوں کے اندر جو سیلاب آیا ہے اس پہ انہوں نے بہت دکھ کا اظہار کیا. انہوں نے خاص یہ بھی کہا کہ اگر لوگوں کو سمجھ آئی ہے کہ یہ جو میں نے بلین ٹری سونامی کی تھی جو اتنے درخت لگائے تھے یہ درخت ہی ہیں جو ہمیں ان سیلاب کی جو عذاب ہے جو آگے تباہی ہوتی ہے اس سے بچا سکتے ہیں. اور اس کے بعد انہوں نے بالکل زور دیا کہ یہ بلین ٹری سے آگے جو 10 بلین ٹری کا ایک وہ پروجیکٹ تھا اگر اس کی کیا سٹیٹس ہے. وہ پوچھ رہے تھے کہ وہ 10 بلین اس وقت بلین نہیں ہمیں 10 بلین لگانے چاہیے تاکہ ہم اس ماحولیات کا جو نقصان ہے ان سے پاکستانیوں کو لوگوں کی جان و مال کو بچا سکیں. افغانستان کے بارے سے وہ کھول دیا. اچھا جو ایک عمران خان نے جو ڈائریکشن بھیج دی ہے اپنی پارٹی کو وہ انہوں نے ابھی اناؤنس کیا عمران خان نے کہ جتنی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی اس سے پی ٹی آئی نکل جائے گی. کیا کون سی مستعفی ہو جائے گی اسٹینڈنگ کمیٹیز اور انہوں نے کہا جتنی بھی کمیٹیز ہیں نیشنل اسمبلی کی پی ٹی آئی فوری طور پہ ان کمیٹیوں سے ریزائن کر دیں. اور یہ ان کی آج کی انسٹرکشنز تھیں اپنے وہ پارٹی کے لیے پنجاب میں ضمنی الیکشن کے لیے کیونکہ آج بیرسٹر علی گوہر علی ظفر اور سلمان راجہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو بہت آیا تھے یہ 3 ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. نئی پنجودا بھی ساتھ تھے. تو عمران خان نے اپنا رائے دی کہ ہمیں یہ الیکشن لیجیٹمائز بھی کرنا چاہیے. انہوں نے اپنے پارٹی کا موقف دیا اور اس کے بعد عمران خان نے کہا آج پھر آپ ایک میٹنگ کریں گے آپ اس کے اوپر ڈسکس کریں کہ یہ میرا موقف ہے اور اگر اس کی کوئی ان کے بارے میں کوئی اور سجیشنز ہیں رائے ہیں وہ آج رات کو ڈسکس کر کے فیصلہ کر کے کل آپ میرے پاس لے کر آئیں میں فائنل فیصلہ کروں. اپوزیشن لیڈر کے حوالے سے محمود جعفری کا نام دیا گیا. ابھی انہوں نے بتایا عمران خان کو جو آئے ہوئے تھے پی ٹی آئی کے انہوں نے بتایا کہ اس وقت جو عمر ایوب کی سیٹ ہے اس کے اوپر اسٹے آرڈر ہے. شبلی فراز اور عمر ایوب کے اسٹے آرڈر ہے. اچھا یہ بتائیے گا کہ پارٹی کے الیکشنز کیا دوبارہ پارٹی پی ٹی آئی کی جو ہے الیکشن ہونے جا رہے ہیں ضمنی الیکشن ان میں حصہ لے گی؟ خان صاحب نے کنڈیشن کی ہے. دوسرا یہ بتائیے گا کہ اپوزیشن لیڈر جو ہے محمود عفیف زئی کو انہوں نے نامزد کیا ہے اس صورت میں اگر شبلی فراز اور عمر ایوب بھی عمر ایوب کا کیونکہ ابھی تو وہ کیا اسٹے آرڈر ہے تو اس لیے ان کا تو یہ نہیں ہے کہ ابھی تو عمر ایوب ہے. وہ ذرا میسج کی کنفیوژن ہو گئی تھی کہ یہ اس کنڈیشن میں اگر عمر ایوب صاحب کا وہ وہ آج رات کو کمیٹی کو کہا ہے کہ یہ میرے رائے ہے آپ مشاورت کر کے کل میرے پاس اپنا فیصلہ. عمران خان کے رائے ہے کہ الیکشن نہیں لڑنا چاہیے. عمران خان کی ان کا الیکشن لیجیٹمائز نہیں کرتا. گورنمنٹ پی ٹی آئی الیکشن میں حصہ لے تو ہی اچھا ہوگا. اس کو کیا کہتی ہیں آپ؟ اپنی رائے کیا کہتی ہے کہ آپ کی رائے کیا کہتی ہے کہ الیکشن لڑنا چاہیے پی ٹی آئی کو؟ نہیں یہ عمران خان کی میں نے آپ کو رائے بتا. میڈم عمران پارٹی عمران خان کی رائے سے اختلاف کر سکتی ہے؟ نہیں یہ پارٹی ہے ڈیموکریسی ہے. اس کے اندر یاد رکھیں عمران خان ہمیشہ سب کے ساتھ کنسلٹ کر کے چلتے ہیں. اگر کسی کی کوئی اور رائے ہوگی وہ اس کو کنسیڈر کریں گے. آپ یہ بھول گئے کہ عمران خان بالکل آئسولیشن میں تھے بڑے عرصے سے. جب تک ان کو ایک کاؤنٹر رائے نہیں ملے گی جو آج ملی ہے کئی مہینوں کے بعد جب ان کو کوئی ملا ہے اس کے بعد کہا ہے کہ آپ اپنا انہوں نے پوائنٹ آف ویو دیا اور انہوں نے کہا آپ آپس میں مشاورت کر کے آپس میں ڈیسیژن لے کے میرے پاس کل بھی
سہیل وڑیچ کے کالم سہیل وڑیچ کے کالم میم سہیل وڑیچ کے کالم کے حوالے سے عمران خان کو آپ نے بتایا ان کا کیا موقف سامنے آیا، اور اس کے ساتھ اب ایک اور معافی کے بارے میں کہا گیا کہ 9 مئی بشرا بی بی کے بارے میں بتائیے گا، تو دوسرا یہ بتائیے گا کہ یہ جو کالم ہے، اور تیسری سزاؤں کے بارے میں بتائیے گا، خان صاحب نے جن سزائیں ہوئی ہیں سارے لے لیں اپوزیشن لیڈر سینٹ کے لیے اچھا ایک سیکنڈ، آپ نے بہت زیادہ سوال پوچھا، بس کر دیں اچھا یہ انہوں نے پوچھا ہوگا، یہ جواب اچھا میں آپ کو بتا دوں، بشرا بی بی کی صحت آج اچھی تھی، ان کی بیٹی اور بھابھی جو تھی ان کو بھی 1 گھنٹہ باہر پہلے کھڑا رکھا تھا، پھر وہ بھی آ گئی تھی، تو آج بڑا اچھا ماحول تھا، ہمیں بڑی دیر کے بعد ایسا موقع ملا ہے شروع میں کہ بڑے مہینوں کے بعد آج ہم نے 3-4 گھنٹے اکٹھا گزارا ہے، تو ہمیں دیکھیں جو جیل میں ہوتا ہے نا اس کی فکر باہر والے لوگوں کو ہوتی ہے، جب تھوڑی تسلی ہو جائے اور ان کو اپڈیٹس مل جائے تو انسان کو تسلی۔ سینٹ کے اپوزیشن لیڈر دوسرا جو عمران خان نے ایک بات کہی ہے، جب کو پتا چلا ہے کہ شارس خان اور شیرشاہ خان کو بھی جیل میں ڈال دیا گیا ہے، میں نے کہا ایک جو میں بھول گئی آپ کو بتانا،